قرآن کے واجب سجدے بغیر وضو اور غسل کے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن کے واجب سجدوں کو ادا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ قرآن کے واجب سجدوں کے احکام کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس گھر میں قرآن زیادہ پڑھا جائے گا اس میں خیر و برکت بھی زیادہ سے زیادہ نازل ہوں گی، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ جب ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں وہ سورے بھی ملتے ہیں کہ جن میں سجدے والی آیتیں پائی جاتی ہیں، جہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سے سورے ہیں جہاں پر سجدے والی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 سورے ہیں۔ سب سے پہلا سورہ سجدہ، دوسرا سورہ سورہ فصلت، تیسرا سورہ سورہ والنجم، اور چوتھا سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر کوئی شخص ان 4 آیتوں کو پوری طریقے سے پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے یا غور سے سن رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جیسے ہی یہ آیت ختم ہو فوراً سجدہ بجا لائے۔ یہاں پر 2 پوائنٹ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص سجدہ کرنا بھول جا رہا ہے تو اسے جیسے ہی یاد آئے اسے فوراً سجدہ کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ اس وقت واجب ہے سننے پر کہ جب ہم غور سے سن رہے ہوں، لیکن اگر کوئی بے اختیاری طور سے سن لے تو اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ وہ بے اختیاری صورت میں بھی سجدہ کرے۔ مولانا، اگر کوئی شخص میرے سامنے بیٹھ کر سجدے والی آیت تلاوت کر رہا ہو اور میں اسے سنوں بھی اور خود دہراؤں بھی تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سجدے کی آیت کو سنتے وقت خود اسے پڑھے بھی تو ایسی صورت میں اس پر 2 سجدے بجا لانا ضروری ہیں۔ اگر سجدے والی آیتیں ٹیپ ریکارڈر، CD، ٹی وی یا یوٹیوب چینل پر یا موبائل سے نشر ہو رہی ہیں تو کیا ایسی صورت میں سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ اگر سجدے والی آیتیں ٹی وی، یوٹیوب چینل یا موبائل کے ذریعے سے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے محمد بھائی موبائل کے ذریعے سے بلوٹوتھ کان میں لگائے ہوئے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت اور سجدے والی آیت فرض ہے کہ یہ سن رہے ہیں، یہاں کے اوپر چونکہ یہ لائیو نہیں ہے پروگرام، لہٰذا سجدہ ان کے اوپر کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر یہی پروگرام لائیو ہوتا اور یہ لائیو پروگرام سن رہے ہوتے تو ایسی صورت میں سجدہ ان کے اوپر کرنا واجب تھا۔ سجدہ قرآن میں طہارت یعنی وضو، غسل یا تیمم ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی مجنب شخص یا حائضہ عورت سجدے والی آیت کو سن لے رہی ہے غور سے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً سجدہ کرے۔ یہاں پر طہارت ضروری نہیں ہے۔ قرآن کے واجب سجدے میں ضروری نہیں ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر ہی سجدے میں جائے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ابھی محمد بھائی قبلہ رخ ہو کر تلاوت کر رہے تھے، لیکن وہ سجدہ جب کر رہے ہیں تو وہ قبلہ رخ نہیں ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں، بلکہ بغیر قبلہ رخ کے خیال کیے ہوئے بھی ہم سجدہ انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کا ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کو چھپائیں، اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے بدن پاک ہو، بلکہ وہ ناپاک حالت میں بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے واجب سجدے میں صرف پیشانی کو سجدے کی نیت سے زمین پر رکھنا کافی ہے۔ آئیے اسے بہتر طریقے سے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ قرآن کے واجب سجدے میں صرف پیشانی کا زمین پر رکھ دینا کافی ہے۔ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھیں، جیسا کہ محمد بھائی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ محمد بھائی نے یہاں پر اپنا ہاتھ کس طریقے سے رکھا ہے، ہاتھ موڑ کر رکھا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے قرآن کے سجدے کو بھی انجام دیں۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ سجدے قرآن میں بھی کوئی ذکر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی پڑھنا، ذکر پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقط سجدے کی نیت سے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیں، زمین پر رکھ دیں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن مستحب ہے کہ سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھیں، اور بہتر ہے کہ یہ ذکر پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ قرآن کے واجب سجدے میں 2 شرط بہت ہی اہم ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نیت کے ساتھ جائے، یعنی دل میں ارادہ کرے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں،
اور دوسری چیز کہ جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ جو سامنے والا یا کوئی شخص دیکھ رہا ہو وہ یہ کہے کہ اس شخص نے سجدہ کیا ہے. ہاں، اور کچھ اہم چیزیں ہیں کہ جس کی رعایت کرنا بہتر ہے، جیسے انسان قبلہ رخ ہو، ضروری نہیں ہے لیکن انسان قبلہ رخ ہو. اسی طریقے سے تکبیرۃ الاحرام کہنا ضروری نہیں ہے لیکن آخر میں مستحب ہے کہ جب انسان سجدہ کر کے اٹھ جائے، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ، سجدہ کر کے اٹھ گئے ہمارے محمد بھائی، پھر وہ ایک تکبیر کہہ رہے ہیں. یہ تکبیر کہنا مستحب ہے. تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، آپ کو پسند آئی ہو. تو یقیناً اسے دیگر مومنین کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.